اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین مکہ کا ایک مشہور ولید نامی کافر تھا جو نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ ولید ایک امیر تاجر تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ہی سونے کا ایک بہت بڑا بت بنا رکھا تھا جس کی وہ دل و جان سے عبادت کرتا تھا۔ ایک دن وہ بت کی پوجا کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک سونے کا بت باتیں کرنے لگا جس کی وہ پوجا کر رہا تھا۔ اس بت نے ولید سے کہا، اے میرے ماننے والے، مجھ پر یقین کرنے والے، سن لے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، رسول اللہ کا دین سچا نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی بھی ایمان نہ لانا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی کبھی بھی تصدیق نہ کر لینا۔ بت کو بولتے ہوئے دیکھ کر ولید کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے ارد گرد رہنے والے کافروں کو اکٹھا کیا اور بولا، دیکھو میرا خدا کیا بول رہا ہے۔ جب سارے اکٹھے ہو کر ولید کے بت کے پاس گئے تو انہوں نے بھی بت کے منہ سے وہی الفاظ سنے جو ولید نے سنے تھے۔ دوسرے دن پورے علاقے میں یہ بات عام پھیل گئی تھی۔ سب لوگ آتے اور اس بت کے منہ سے یہ بیہودہ الفاظ سن کر چلے جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو ہمارا خدا یعنی بت سچا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تشریف لانے کو کہا۔ نبی اکرم اس بت کے پاس تشریف لائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی گئی تو ولید نے چلاکی سے سارے مکہ والوں کو بھی ایک میدان میں اکٹھا کیا تاکہ آج بت کے منہ سے یہ الفاظ سب سن لیں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں وہ بھی دوبارہ سے ہمارے خداؤں کو پوجنے لگ جائیں۔ لوگ میدان میں کھڑے ولید کے بت کے منہ سے مشرکانہ الفاظ سننے کے لیے بے تاب کھڑے تھے۔ جب بت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، یہ حضرت محمد ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کا دین سچا دین ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، میری ان باتوں سے کبھی بھی انکاری مت ہونا۔ اگر تم ان باتوں سے انکاری ہو گئے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی اکرم کے دین پر ایمان لے آؤ۔ خدا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لو گے تو تم دنیا و آخرت میں کامیاب ٹھہراؤ گے۔ اے کافرو، بتوں پر یقین کرنے والوں، تمہارے سارے بت تم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر تم نے انہی بتوں کی پوجا کی تو تم سارے کافر مزید گمراہ ہوتے جاؤ گے اور مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم کی سخت آگ ہوگی۔ اب ولید نے اپنے بتوں کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس نے شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ ولید کو اپنے بت پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے غصے میں آ کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے واپس جا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک گھوڑ سوار پر پڑی جو بڑی تیزی کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں خون سے تر تلوار لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ نبی اکرم کے پاس آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ نبی اکرم نے سلام کا جواب دیا اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان جن ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے مہین بن العبر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں جبل طور میں رہائش پذیر ہوں۔ میں کسی کام کے لیے دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا۔
میں آج کافی دنوں کے بعد گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے کافی اداس بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے ان سب سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ شیطان ولید کافر کے بت میں حاضر ہوا ہے اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیہودہ الفاظ کہے ہیں۔ وہ شیطان آج پھر اس بت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے توبہ نعوذ باللہ غلط الفاظ بولنے والا ہے۔ جب میں نے گھر والوں سے یہ الفاظ سنے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تو میں نے اس شیطان کو راستے میں ہی روک کر قتل کر دیا اور اس بت میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دی۔ یہ جو کچھ بولا تھا سب کچھ میں نے ہی بولا تھا۔ مسلمان جن کی یہ بات سن کر حضور اکرم بہت خوش ہوئے اور اس جن کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی۔